نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں پہلا عقیدہ کہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کا کوئی خاص جو ہے وہ علاقہ تھا، کوئی حدود تھی کہ جن جگہوں کے اندر ان کو تبلیغ و رسالت کے احکامات کے لیے بھیجا گیا. لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے اس کو بالکل عام کر دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیونکہ عرب میں آئے تھے لہٰذا عجم والوں کے وہ نبی نہیں ہیں، یا وہ اس زمانے کے تھے تو اس زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ بغیر حد بندی زمان و مکان کے حضور نبی کریم علیہ السلام تمام زمانوں کے اور ہر مخلوق کے نبی ہیں، چاہے وہ جن ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ جمادات ہیں، ہر ایک کے حضور نبی کریم علیہ السلام نبی ہیں. اور جیسا کہ ہمارے اوپر یعنی انسانوں کے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت بجا لائیں، اسی طرح جو دیگر مخلوقات ہیں جن میں جن ہیں، فرشتے ہیں، ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بجا لائیں، کیونکہ ہمارے کریم نبی علیہ السلام ان کے بھی نبی ہیں. اگلا عقیدہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہیں، جو امتیازات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تمام مخلوق الہی سے افضل ہے. اور اس کو کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کل کے لیکچر کے اندر، کہ ہم نے اس کو کیٹاگرائز کیا کہ تمام مخلوق سے تمام انبیاء کرام افضل ہیں، اور تمام انبیاء کرام سے تمام رسول عظام یعنی جو رسول ہیں وہ افضل ہیں. پھر ان تمام رسولوں میں سے اولو العزم جو رسول ہیں جن کی تعداد 5 ہے وہ افضل ہیں، اور ان تمام جو اولو العزم رسول ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہے وہ ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. اور یہی ترتیب ہے جو علماء علم الکلام نے اس کو بیان کیا ہے، ائمہ نے بیان کیا ہے، اور ہمارے فقہاء کرام نے اسی ترتیب کو بیان کیا ہے. اس کے بعد یہ عقیدہ کہ جو صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اب نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا. اب کسی بھی قسم کا نبی کسی بھی حالت کے اندر کسی بھی زمانے میں کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ بالکل یا ختم ہو گیا. اور یہاں پر ایک وضاحت میں چھوٹی سی کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ تھوڑی سی ڈیپ ہے، لیکن کرنا اسی لیے ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ اس دور کے اندر لوگ مختلف انداز میں جو ہے وہ ہمارے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ان کے سامنے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے، تو آگے سے یہ بھی ایک جواب دیا جاتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ختم مرتبت ہے، ختم زمانی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی مختلف ابحاث بنا کر کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتبے کے حوالے سے جو ہے وہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ویسے حضور سے کم مرتبے والا کوئی آ سکتا ہے. اسی طرح کی کوئی ایسی بحثیں کر کے وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مختلف نئی ٹرمینالوجیز، ذلی نبی اور بروزی نبی، اس طرح کی باتیں لا کر وہ عوام سے ان کا دین چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ عقیدہ اس کے اندر 0.0% بھی کسی ڈاؤٹ کی، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد قطعاً کسی نبی کی، کسی رسول کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد اسی عقیدے کے ڈیفینڈ کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا. اس لیے عقیدہ ختم نبوت، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بعد کسی بھی نبی کا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی تصور جو ہے وہ قطعاً ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہے عقیدہ ناموس رسالت. ناموس رسالت کا مسئلہ بہت ہی حساس ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات کے اندر خالق کائنات نے خود ہی ہمیں اس کی حساسیت کا احساس دلایا اور فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور اس کے بعد آخر میں جو ہمیں وارن کیا وہ یہ تھا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خبردار، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی بلند نہ ہو،
اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سارا کیا گھرا جو بھی تمہارے اعمال ہے، جو بھی تم نے اس پوری زندگی کے اندر کیا، وہ ضائع بھی ہو جائے گا، اور اس کے اوپر یہ کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں گمراہ ہوں یا میں جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہوں۔ تم اپنے آپ جب کہ گستاخی کا یہ جو اس کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ تم سے سب کچھ چھین بھی لیا جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ذات ہے وہ اصل ہے، ہمارے پورا ایمان اسلام کی جو اصل ہے، اہل سنت والجماعت ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہے، اس کے بعد امام احمد بن حنبل بھی شامل ہے، ان کا یہ موقف ہے، اور علماء اہل سنت، ائمہ اہل سنت کا متفق علیہ یہ موقف ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دیگر جو گستاخی ہے، کوئی مرتد ہوتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اگر اس نے حضور کی گستاخی نہیں کی تو اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے گا، چاہے وہ پہلے مسلمان ہو یا پہلے کافر ہو، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کیونکہ اس کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ہے۔ ہاں، ایک موقف کے اندر جو ہے اس حد تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ جو مقدمہ ہوتا ہے، اگر وہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اگر وہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس صورت میں عند اللہ اس کی توبہ ہو سکتا ہے مقبول ہو اور اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے گا، لیکن سزائے موت بہرحال ہوگی۔ سزائے موت میں کوئی اس کے اندر شکوک و شبہات کسی بھی ائمہ کرام کی طرف سے نہیں ہے۔ جو مرتد ہو اور اس کی ارتداد کی وجہ حضور علیہ السلام کی گستاخی ہے تو وہ بہر صورت جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کے حوالے سے، اگرچہ اس واقعے کا تعلق بھی اس سے جو پچھلا حکم تھا اسی کے ساتھ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک، یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا لے، یعنی جو بھی ان میں جھگڑا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کیس ہو، تو جب اس میں فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ حاکم کے طور پر جو جج ہوگا، جو فیصلہ کرے گا، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہو۔ لیکن اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سٹرکٹ ہے، اور اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دلوں کے اندر تھوڑی سی بھی تنگی نہ پائے۔ جب حضور علیہ السلام نے کوئی فیصلہ فرما دیا تو اب وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی لے کر نہ آئے، یہ نہ کہیں کہ یہ فیصلہ ایسے کیوں کر دیا گیا۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو اس صورت میں ان کو اپنا ایمان اور اپنے اسلام کے اندر شک کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔